بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پیزا کیوں؟ ماہی نے جلدی سے پوچھا۔ ماہی یار مجھے سمجھ نہیں آیا میں تم سے کیا کہوں، تم معصوم ہو یا پھر بے وقوف۔ میں نے مذاق کیا تھا تم سے اور تم نے اس کو سیریسلی لے لیا۔ شاذل اپنی جیب سے موبائل نکالتا اس سے بولا تو ماہی کا منہ بن گیا۔ بلا وجہ شرمندگی کا احساس الگ سے ہونے لگا۔ لالا باہر سے کچھ منگوانے کی ضرورت نہیں، آروش نے دونوں کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ شاذل نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہم سب یہی کھائیں گے، آروش پرسکون لہجے میں کہتی خود کے لیے روٹیاں نکالنے لگی۔ تمہیں یہ پسند نہیں مجھے پتہ ہے، شاذل نے احتجاجاً کہا۔ مجھے بھی نہیں پسند، ماہی نے بھی بولنا ضروری سمجھا۔ تم نے تو کہا تھا تمہارا موسٹ فیوریٹ ہے، شاذل نے اس کو گھور کر کہا۔ اور اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ ماہی دوبدو بولی، جبکہ آروش خاموش نظروں سے ان کو ایک دوسرے سے لڑتا دیکھ رہی تھی۔ پسند تو مجھے بھی نہیں، پر اگر بنایا ہے تو کھانا پڑے گا ورنہ رزق ضائع ہو جائے گا اور اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے پسند ہے یا نہیں کھانا لازمی ہے، آروش نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ دونوں خاموش ہوئے کیونکہ دونوں کو آروش کی بات درست لگی۔ یمان یہ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ زوبیہ بیگم نے رات کے ڈنر کے وقت یمان کا زخمی ہاتھ دیکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ان کو ساری بات کا علم نہیں تھا، دلاور خان نے یمان کے کمرے کا حال بہتر کروا لیا تھا اور زوبیہ بیگم کو نہیں بتایا۔ وہ جانتے تھے اگر وہ زوبیہ بیگم کو بتائیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گی، اور زوبیہ بیگم اس وقت گھر پہ نہیں تھی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ بس ذرا سی چوٹ لگ گئی تھی، یمان سپاٹ لہجے میں بولا۔ ذرا سی چوٹ تو نہیں لگ رہی، تمہاری آنکھیں بھی بہت سرخ ہیں، نور نے اس کا جائزہ لے کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں، یمان نے جیسے بات ختم کی۔ لاہور کیوں نہیں گئے؟ زوبیہ بیگم کو اچانک خیال آیا تو پوچھ لیا۔ پھر جاؤں گا، یمان نے کہا۔ آج صبح سے حویلی میں کافی چہل پہل تھی، آج حریم کا نکاح تھا۔ درید جلدی میں کمرے میں آیا تو حریم کو اپنے کمرے میں بیٹھے پایا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارا نکاح ہے تابش سے۔ درلا پلیز پلیز یہ نکاح روک دیں، ہم آپ کے بنا نہیں رہ سکتے، ہم آپ کے بنا مر جائیں گے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حریم نے روتے ہوئے ہچکیوں میں کہا۔ درید جو اس کی بات سن کے طیش میں آ گیا تھا، یوں حریم کو روتے دیکھ کر نرم ہوا۔ حریم دیکھو، میرا ساتھ تمہیں سوائے محرومیوں کے کچھ نہیں دے سکتا اور تم پیار ڈیزرو کرتی ہو، تابش تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ نہیں در، ہمیں خود سے دور نہ کریں، ہمیں محرومیاں منظور ہیں، بس ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ہمیں اپنا نام دے دیں، بس اپنے کمرے میں تھوڑی جگہ دے دیں، ہم ساری زندگی یہیں گزار دیں گے، آپ سے کبھی شکوہ بھی نہیں کریں گے۔ حریم بے اختیار ہو کے درید کے سینے سے لگ گئی۔ درید کو جیسے کرنٹ سا لگا، اس نے فوراً حریم کو دور کیا۔ تمہیں نرمی سے لگتا ہے سمجھ نہیں آتا، پھپھو مرتے وقت تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ کے گئی ہیں اور اب میں تمہاری شادی تابش سے کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں، تم یہ نکاح کر رہی ہو بس۔ حریم نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ ہم آپ کے لیے صرف ذمہ داری ہے نا، تو ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم یہ نکاح کریں گے، لیکن ایک بات آپ بھی سن لیں کہ اب ہم آپ کی کبھی شکل نہیں دیکھیں گے، ہم آپ سے تمام تعلق ختم کرتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو بول رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا جب آپ ہمارے پیار کی بھیک مانگ رہے ہوں گے اور ہم آپ کی طرح کٹور بن جائیں گے۔ یہ کہتے حریم کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ درید کو جیسے سینے میں درد ہوتا ہوا لگا، مگر وہ درگزر کر کے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سادگی سے حریم کی رخصتی ہوئی تھی اور کلثوم بیگم اور صدف بیگم حریم کو تابش کے کمرے میں بٹھا کے بہت کچھ سمجھا کے گئی تھیں۔ حریم جو بیٹھی تابش کا انتظار کر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پہ چونکی۔ ہلکے قدموں سے تابش کمرے میں داخل ہوا۔ حریم پہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اٹھو اور یہ جو تام جھم کیا ہوا ہے اسے اتارو۔ تابش کا اشارہ اس کے دلہن کے لباس اور گہنوں کی طرف تھا۔ حریم پہلے چونکی، پھر اٹھ کے الماری کی طرف بڑھ گئی، ایک قدرے سادہ لباس نکال کے واش روم میں بڑھ گئی۔ باہر آئی تو تابش کو بیڈ پہ لیٹا پایا۔ وہ ایک سائڈ پر لیٹنے لگی کہ تابش نے آنکھوں سے بازو ہٹائے۔ وہاں جا کے سو، ہمیں صوفے پر نیند نہیں آتی۔ حریم تابش کے سر پہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ تو تابش نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ آپ ہمارے لیے الگ روم کھلوائیں یا خود صوفے پر سو جائیں؟ حریم نے اپنی بات اس کے سامنے کی۔ میں تمہارے در کا نوکر نہیں جو تمہاری ہر بات پہ لبیک پڑوں گا۔ تابش نے اس کو گھورا۔ آپ
ہر بات پہ درلا کا ذکر مت چھیڑا کریں۔ حریم کو اس کا یوں بار بار درید کے لیے تانا دینا برا لگ رہا تھا۔ وہ درید کے بارے میں اب سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر ایک اس کا شوہر تھا جو اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ حریم، پہلی اور آخری بات میں تمہیں بار بار کہہ چکا ہوں، مجھے تمہارا یہ ہم لفظ کوفت میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے اچھا یہی ہے تمہارے لیے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ تابش اس کی بات نظر انداز کرتا بولا، کوشش کریں گے۔ حریم نے ہر بار بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ گڈ، دوسری سائڈ پہ سو جاؤ۔ اگر کمرے سے باہر جاؤ گی تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ یہاں ملازم بھی رہتے ہیں، تابش سنجیدگی سے کہتا خود لیٹ گیا۔ حویلی میں جو ملازم ہوتے ہیں وہ تو حویلی کی بات کہیں نہیں کرتے۔ دوسری سائڈ پہ حریم لیٹتے ہوئے بولی، کیونکہ یہاں شہباز شاہ نہیں رہتا نا۔ تابش نے تنزیہ کہا، ایک بات پوچھوں؟ حریم نے کچھ سوچ کر اس کو مخاطب کیا، پوچھو۔ تابش نے اجازت دی، کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ حریم نے کچھ جھجک کر پوچھا۔ میرا مزاج تمہارے درلا اور شازل کی طرح عاشق مزاج نہیں۔ ایک تمہارا درلا تھا جو اپنی محبت کے پیچھے خوار ہوا، تو دوسرا شازل لالا تمہارا جو ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو اپنے سر پہ بٹھا رہا ہے، جبکہ اس کو چاہیے تھا اسے جوتے کی نوک پہ رکھتا۔ تابش تکبر سے بولا، حویلی کے مردوں کو عورت کی عزت کرنا آتی ہے۔ حریم کا لہجہ خاصا جتاتا ہوا تھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے عورت کی عزت کرنا نہیں آتی؟ تابش اٹھ کر اس کا بازو دبوچ کر بولا تو تکلیف کے احساس سے حریم نے اپنی آنکھوں کو زور سے میچا۔ جو مرد اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا وہ کسی اور لڑکی کی عزت کیا خاک کرے گا؟ حریم اپنی تکلیف نظر انداز کرتی ہوئی بولی تو تابش کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے حریم کو بالوں سے پکڑ کر پے در پہ اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کیے۔ اس کی یہاں بس نہیں ہوئی تھی ذہنی اور جسمانی تکلیف وہ اس کو ساری رات دیتا رہا، جس پہ حریم نے بے ساختہ اپنے مرنے کی دعا کی۔ حریم کی زندگی کی یہ رات بہت بھیانک تھی، جس نے اس کے ہر احساسات کو چھین لیا تھا۔ آج کی رات حریم پہ بہت بھاری تھی۔ وہ اندر سے پوری طرح مر چکی تھی، جس کا ذمہ دار وہ بس درید شاہ کو سمجھتی تھی۔ درید کافی وقت سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند تھی جو شاید اس سے روٹھی ہوئی تھی، جو آنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ اس کو اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی جس کو وہ کوئی نام نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے حریم تکلیف میں ہے؟ درید بیڈ سے اٹھتا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا ہوا بڑبڑایا، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں۔ درید نے اپنے دل کو ڈپٹا، تابش کو کال کرتا ہوں کسی خیال کے تحت۔ وہ اپنے فون کی جانب بڑھا تو موبائل کی اسکرین آن کی تو اس کو احساس ہوا 1 بج رہا ہے، اس وقت کال کرنا ٹھیک نہیں، وہ سو چکے ہوں گے۔ درید نے اپنی بات کی نفی کی اور اپنا سر پکڑتا بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ برا نہیں بہت برا ہونے والا ہو، اور اس کے سامنے بار بار حریم کا چہرہ آ رہا تھا جو اس کو بے چین کر رہا تھا۔ ہائے یمان! شازل اپنے کلائنٹ سے ملنے مونال ریسٹورنٹ آیا، جہاں اس کو یمان فینس کے درمیان کھڑا پایا تو اس کو آواز دی۔ یمان نے اپنے نام کی پکار پر سامنے دیکھا تو شازل اس کو آواز دے رہا تھا۔ شازل کو دیکھ کر یمان کو اپنے زخم تازہ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے لوگوں سے ایکسکیوز کیا اور نہ چاہنے کے باوجود بھی شازل کے پاس آیا۔ السلام علیکم۔ یمان اس کے پاس والی چیئر پہ بیٹھ کے سلام کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ شازل نے مسکرا کر اس کو دیکھا جو آج معمول سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ تمہارے سامنے ہوں۔ یمان تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ کر آپ جناب کا تکلف چھوڑ کر بولا۔ شازل اس کو ہینڈسم ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک لگا، مگر اپنے مقابلے میں کم لگا۔ ان سے تو میں زیادہ اچھا ہوں، پھر انہیں اس میں کیا نظر آ گیا؟ یمان اپنا چہرہ دوسری جانب کیے سوچنے لگا۔ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا، اگر کل تم نہ ہوتے تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا اور میری بہن مجھ پہ غصہ ہوتی۔ شازل کے بہن لفظ پہ یمان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ بہن؟ یمان دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو دیکھنے لگا۔ اس کا رواں رواں شازل کے جواب کا منتظر تھا۔ ہاں بہن، بھول گئے کیا؟ کل جو میرے ساتھ تھی وہ، شازل نے کہا تو یمان کو اپنی کم عقل ہونے پر جی بھر کے غصہ آیا اور دل کے کسی کونے میں سکون ملا۔ پھر اچانک اپنا ریئیکشن یاد آیا تو اس کے چہرے پہ ہنسی آئی۔ از ایوری تھنگ فائن؟ شازل نے اس کو مسکراتا دیکھا تو کچھ تعجب سے پوچھا۔ اس کو سب سے زیادہ حیرانی یمان کے ڈمپلز دیکھ کر ہوئی تھی۔ اس کے حساب سے یمان کے گالوں پر ڈمپلز نہیں تھے، مگر اس وقت اس کے اتنے گہرے ڈمپل دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا تھا اور اس کو وہ ڈمپلز خوبصورت بھی لگے تھے۔ ہاں فائن، یمان نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس کا اچانک موڈ
فریش ہو گیا تھا۔ ساری رات جو اس نے کانٹوں پہ گزاری تھی اب جیسے بھڑکتے دل کو قرار سا آ گیا تھا۔ یہ چوٹ کب آئی؟ شاذل کی نظر اب اس کے ہاتھ پہ گئی۔ یہ چوٹ میرے بے وقوف ہونے کا ثبوت ہے، یمان اپنا ہاتھ دیکھ کر بولا۔ سیریسلی؟ شاذل اس کے جواب پہ مسکرایا۔ ہاں، تم بتاؤ کچھ کھاؤ گے؟ یمان نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ بل تم پے کرو گے؟ شاذل نے شرارت سے اس کو دیکھا۔ بل میں پے کروں گا، اور تم بتاؤ کیا کرتے ہو؟ یمان نے مسکرا کر پوچھا۔ آج تم مجھے کافی خوش دکھائی دے رہے ہو۔ میں اتنی بار تم سے ملا اور مجھے اب پتہ چلا تمہارے پاس اتنے پیارے پیارے ڈمپلز بھی ہیں۔ سچی بتاؤ تو مجھے پہلے لگتا تھا یہ ڈمپلز بس لڑکیوں پہ سوٹ کرتے ہیں، مگر تمہیں دیکھا تو میری سوچ بدل گئی۔ شاذل اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے بولا، میں خود اپنے ڈمپلز کم دیکھتا ہوں۔ یمان اپنی بیڈ پہ ہاتھ پھیر کر گول مٹول سا جواب دینے لگا تو شاذل کہا لگانے لگا، کبھی کبھی تم مجھے بہت فنی لگتے ہو۔ شاذل نے اپنی رائے کا اظہار کیا، جس پہ یمان محض مسکرایا۔ تم تیار ہو تو پہلے ہم نے شہر جانا ہے۔ شہباز شاہ سوچوں میں گم کلثوم بیگم سے بولے، ایک مرتبہ سوچ لیں شاہ صاحب، آروش کا رد عمل شدید ہوگا۔ کلثوم بیگم نے انہیں باز رکھنا چاہا۔ میں جانتا ہوں، مگر بتانا تو ہے، آخر کو ایک دن اس کو اپنوں کے پاس جانا ہے۔ شہباز شاہ نے یہ بات کس دل سے کہی تھی یہ بس وہ جانتے تھے۔ حویلی کتنی سونی ہو جائے گی نا اس کے بنا، کلثوم بیگم افسردگی سے بولی۔ حویلی کا پتہ نہیں، دل ضرور سونا سونا ہو جائے گا، شہباز شاہ نے کہا تو انہوں نے ضبط سے اپنی آنکھوں کو مینچا۔ یہ حریم ابھی تک اٹھی نہیں کیا؟ اور تابش وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا کیا وہ بھی ابھی تک سو رہا ہے؟ صدف بیگم نے ٹیبل پہ ناشتہ سجاتی ملازمہ سے پوچھا۔ جی وہ حریم بی بی تو شاید ابھی تک سو رہی ہیں، مگر تابش بابا صبح سویرے کے گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے، ملازمہ نے بتایا۔ اچھا، تابش چلا گیا، پر یہ حریم کیوں نہیں آئی؟ اس کو تو صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہے، صدف بیگم پرسوچ لہجے میں بولی۔ میں دیکھ آؤں؟ ملازمہ نے اجازت چاہی۔ السلام علیکم۔ ابھی صدف بیگم اس کو کوئی جواب دیتی، اس سے پہلے درید شاہ کی بھاری آواز سن کر صدف بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے پہ درید تھا۔ السلام علیکم۔ صدف نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ جی میں بس حریم سے ملنے آیا تھا، درید نے سنجیدگی سے بتا کر آس پاس نظر دوڑانے لگا۔ کل پوری رات اس کی کروٹیں بدل بدل کر گزری تھی، تبھی وہ صبح ہوتے ہی یہاں چلا آیا تھا۔ حریم سو رہی ہے، تم بیٹھو، میں اس کو جگاتی ہوں۔ صدف بیگم نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی چلتا ہوں، دروازے کے پاس رک جاؤں گا، درید نے کہا۔ آؤ۔ صدف بیگم اس کی بات پہ سر کو جنبش دیتی اوپر کی جانب بڑھی تو درید بھی ان کے پیچھے جانے لگا۔ صدف بیگم کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب انہوں نے بیڈ پہ کافی بکھرے انداز میں حریم کو بے سدھ لیٹا پایا۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ درید جو نظریں نیچے کرتا آ رہا تھا، صدف بیگم کے ان ادھورے جملے پر بے اختیار اس نے اپنا سر اٹھایا تو نظر حریم کی ایسی لٹی ہوئی حالت پہ پڑی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی نظروں کا رخ موڑا، جبکہ صدف بیگم بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ حریم! صدف بیگم کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ حریم کی ایسی حالت دیکھ کر، جس کا پورا وجود اس کے ساتھ ہوئی درندگی کا ثبوت دے رہا تھا۔ ہٹیں آپ! درید کپکپاہٹ بھری آواز میں کہا۔ صدف بیگم کو حریم سے دور کرتا ہوا وہ بولا، مجھے کچھ نہیں سننا، بس اپنے بیٹے کے لیے کفن کا بندوبست کریں۔ درید ان کی بات بیچ میں کاٹتا دھاڑنے والے انداز میں بول کر اپنی پہنی شال اتار کر حریم کو اچھے طریقے سے پہنائی، جس سے اس کا پورا وجود چھپ گیا۔ پھر اپنے بازو میں اٹھانے لگا۔ حریم کا ایسے ڈھیلا ڈھالا سا وجود، پھر اس کے زخموں سے چور چہرہ دیکھ کر درید کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے وہ منظر ہٹ نہیں رہا تھا جو اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حریم کو ایسی حالت میں دیکھا تھا۔ درید میری بات تو سنو، صدف بیگم نے اس سے کچھ کہنا چاہا، مگر درید انسنا کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر جانے لگا۔ اپنی موت کو دعوت دے دی تابش تو نے، صدف بیگم گرنے والے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ کر بولی۔ درید کا اتنا شدید رد عمل دیکھ کر وہ جان گئی تھی تابش کو درید کے اتاب سے سوائے ایک ذات کے کوئی بچا نہیں سکتا۔ شہباز شاہ کی گاڑی ابھی گاؤں کی حدود سے گزرنے والی تھی جب ان کے سیل فون رنگ کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ شہباز شاہ نے کال اٹینڈ کر کے سلام کیا، کیونکہ کال ان کے خاص آدمی کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ سائیں غضب ہو گیا۔ دوسری طرف بتانے والی بات پہ شاہ صاحب کے ماتھے پر ان گنت بلوں کا جال
بیچ گیا تھا، گاڑی واپس موڑ لو۔ شہباز شاہ موبائل بند کر کے ڈرائیور سے بولے، شاہ سائیں کیا ہوا؟ کلثوم بیگم نے بہت ہلکی آواز میں پوچھا۔ حویلی چلو، پتہ چل جائے گا، شہباز شاہ نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو کلثوم بیگم نے پھر کوئی اور بات نہیں کی۔ ہمیں پولیس کو انوالو کرنا ہوگا۔ درید حریم کو لے کر اسپتال آیا، جہاں سب حریم کو اس حالت میں دیکھ کر پہلے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر درید کو جاننے کے بعد انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ مگر اب ڈاکٹر کی اس بات پہ درید جو ویٹنگ ایریا میں بیٹھا تھا چونک پڑا تھا۔ پولیس کو کیوں؟ درید جس کی آنکھیں شدت ضبط کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں، وہ اپنے سامنے کھڑی لیڈی ڈاکٹر سے پوچھنے لگا، دیکھیں پیشنٹ کا ریپ کیا گیا ہے اور ایسے کیس میں پولیس کا ہونا لازمی سی بات ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا، ریپ؟ درید کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جی ریپ، بہت برے طریقے سے کسی نے ان کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ اب جب تک پولیس نہیں آ جاتی میں ٹریٹمنٹ شروع نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر کی بات درید کو تپانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے شوہر نے کیا ہے ریپ، سن لیا نا آپ نے؟ اب جلدی سے علاج شروع کریں، ورنہ مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا پورے اسپتال کو آگ لگانے میں۔ درید شیر کی مانند دہاڑا تو ڈاکٹرز اس سے کچھ قدم دور کھڑی ہوئیں۔ جی وہ جلدی سے جواب دیتی وہاں سے بھاگنے والے انداز میں اندر گئیں، جبکہ درید کا دل حریم کی حالت جان کر پھٹنے کے قریب تھا۔ آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے نا، وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم بہت دور چلے جائیں گے آپ کی زندگی سے، اتنا کہ آپ ہماری پرچھائی دیکھنے کے لیے بھی ترس جائیں گے، مگر حریم نام کی کسی لڑکی کا آپ سے سامنا نہیں ہوگا۔ آپ نے ہمارے دل پر وار کیا ہے، ہمیں لہو لہان کیا ہے۔ آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا، اس کا احساس آپ کو انشاءاللہ ایک دن ہو جائے گا، مگر تب ہم بہت دور ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے معاف کر دو حریم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں پچھتا رہا ہوں، مگر پلیز تم کہیں دور مت جانا، مجھے سچ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، یا یوں سمجھو جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں اس کے لیے تکلیف لفظ بہت چھوٹا ہے۔ درید کے کانوں میں حریم کے الفاظ گونجے تو وہ بے بسی کی انتہا کو چھوتا تصور میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس کے جسم کا ہر ایک عضو حریم کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ تکلیف آپ محسوس نہیں کر سکتے جو ہم پچھلے 1 ماہ سے برداشت کرتے آئے ہیں اور جو اب ساری زندگی ہمیں سہنی ہوگی۔ آپ ہمیں زندہ قبر میں دفنا دیتے، مگر یہ شادی نہ ہونے دیتے۔ درید کو ایسا لگ رہا تھا جیسے حریم اس کے سامنے کھڑی اس پہ دوبارہ سے گرج رہی ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ حریم اس کے پاس نہیں تھی، وہ اپنا کہا سچ ثابت کر رہی تھی، اس کو پچھتاوے کے احساس میں ڈال کر سکون سے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ آپ نے ماما جان کا بدلہ ہم سے لیا ہے، اگر آپ کو آپ کی محبت نہیں ملی تو آپ نے ہم سے بھی ہماری محبت چھین لی۔ ماما جان سے انتقام لینے کے چکر میں آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے جسم میں آپ خون کی مانند دوڑتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے ہمارا نکاح کسی اور سے کروا دیا، ہمیں گنہگار بنا دیا۔ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی یہ جو میں نے تمہیں اس حیوان کے ہاتھ سونپا۔ تم تو شروع سے میری تھی، سچ میں ذمہ وار ہوں۔ میں اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوا کیوں؟ تمہاری ایک نہیں سنی، مگر یہ سچ ہے میں نے کبھی تم سے بدلہ نہیں لیا۔ بھلا میں کیوں بابا سائیں کا بدلہ تم سے لوں گا؟ تم میرے لیے بہت اہم تھی حریم، میں نے تمہارے لیے اچھا سوچا تھا، میں چاہتا تھا تم ہمیشہ خوش رہو۔ اگر مجھے ذرا بھی شک ہوتا میرے ایک ایسے فیصلے پہ تمہارا یہ حال ہوگا تو میں کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتا۔ درید بے بسی سے اپنی آنکھوں کو زور سے میچ کر بولا، پلیز حریم مجھے معاف کر دینا۔ درید کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جس کو درید خود بھی محسوس نہیں کر پایا تھا۔ پریشان ہو شاذل نے آروش کو بار بار یہاں سے وہاں ٹہلتا پایا تو پوچھا، لالا مجھے گاؤں جانا ہے۔ آروش نے شاذل کی بات سن کر کہا، پر کیوں؟ تم تو یہاں ابھی رہنے والی تھی۔ شاذل اس کی بات پہ حیران ہوا، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، صبح سے اماں سائیں، بابا سائیں، درید، لالا کو کال کر رہی ہوں مگر کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا، پتہ نہیں حریم کیسی ہوگی۔ آروش پریشانی کے عالم میں بولی، حریم اس کا کیا ذکر؟ شاذل ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ کل خواب دیکھا تھا آروش نے، تب سے پریشان ہے،
ماہی شازل کی جانب کافی کا مگ بڑھا کر بولی۔ کس کا فون ہے؟ آروش نے بے چینی سے پوچھا۔ حویلی سے ہے، شازل اس کو جواب دیتا کال ریسیو کرنے لگا۔ ہیلو دیدار لالا، سب خیریت؟ شازل نے کال اٹھا کر کہا۔ کچھ خیریت نہیں، شہر رہتے ہو، تم سے یہ نہیں ہوتا گاؤں میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں معلوم کر لیں۔ دوسری طرف دیدار شاہ نے اس پہ طنز کیا۔ طنز کرنے کے لیے کال کی ہے؟ شازل ایک نظر آروش پہ ڈال کے بولا۔ نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ شام میں حریم کا جنازہ ہے، بیوی کے قدموں سے اٹھنے سے اگر فرصت مل جائے تو جنازے میں شرکت کر لینا۔ دیدار شاہ دوبارہ سے طنز یا بات کرتا کال ڈراپ کر گیا، جبکہ اس کی بات سن کر شازل سمجھ نہیں پایا وہ کیا کہے۔ کیا ہوا لالا، سب ٹھیک ہے؟ آروش نے اس کے نافہم تاثرات دیکھے تو پوچھا۔ تیاری کر لو، گاؤں کے لیے نکلنا ہے، شازل سنجیدگی سے دونوں سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتہ تھا تابش ایسا کچھ کرے گا۔ صدف بیگم حویلی آتی کلثوم بیگم کے قدموں میں بیٹھ کر بولی، جو ساری حقیقت جاننے کے بعد پتھر کی ہو گئی تھی۔ غیروں کا وحشیانہ انداز دیکھا تھا مگر اپنے بھی ایسے ڈستے ہیں، جان کر بڑا افسوس ہوا۔ ہم نے کتنے چاہ سے اپنے آنگن کا پھول تمہارے حوالے کیا تھا اور تم جاہل لوگوں نے کیا کر دیا، اس کو پھول سمجھ کر توڑ ہی دیا۔ فاریہ بیگم سخت نظروں سے ان کو دیکھ کر بولی، اتنی تکلیف تو ان کو اپنے بیٹے کی موت پہ بھی نہیں ہوئی تھی جتنی حریم کی حالت جاننے کے بعد ہو رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوں۔ صدف بیگم نادم سی ہوئی۔ تمہارا شرمندہ ہونا ہماری حریم کو پہلے جیسا نہیں بنا سکتا۔ آخری وقت تک وہ بیچاری کہتی رہی، مامی جان ہمیں شادی نہیں کرنی، ہماری شادی نہ کروائیں، مگر ہم سب جیسے بہرے بن گئے تھے، اس کی پکار کو سنا ہی نہیں تھا۔ کلثوم بیگم کے لہجے میں ندامت تھی، کیونکہ حریم کی شادی میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ تابش معافی مانگ لے گا، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ صدف بیگم کی بات پہ سب کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ حریم کیا اتنی گئی گزری ہے یا اس کا کوئی والی وارث نہیں جو تم لوگوں کے ایسے رویے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو تمہارے حوالے کریں گے؟ حیرت ہے، ایسی سوچ آئی بھی کیسے تمہارے دماغ میں؟ فردوس بیگم جو اب تک خاموش تھی صدف بیگم کی بات پہ بولی، مجھے تو درید پر حیرت ہو رہی ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے۔ کہاں وہ اس کے کپڑوں سے لے کر جوتوں تک میں احتیاط کرتا تھا، پھر جب اتنا بڑا معاملہ ہوا تو درید نے کیسے تابش کی نیچر جاننے کی کوشش نہیں کی؟ وہ انسان کے روپ میں درندہ ہے۔ شبانہ کلثوم بیگم کے سامنے پانی کا گلاس رکھتی ہوئی بولی، بس اللہ کرے حریم جلدی ٹھیک ہو جائے۔ ابھی تک تو کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ فاریہ بیگم پریشانی سے بولی، درید اسپتال میں ہوگا، اگر کہیں اور ہوتا تو اب تک تابش کے قتل کی خبر آ پہنچی ہوتی۔ شبانہ ٹیڑھی نظروں سے صدف بیگم کو دیکھ کر بولی، اچھی اچھی باتیں کرو۔ فردوس بیگم نے اس کو ٹوکا، آپ شاید وہ واقعہ بھول گئی ہیں، پر مجھے اچھے سے یاد ہے جب حریم 3 سال کی تھی تو لان میں کھیلتے وقت جب حریم کے پاؤں میں صرف ایک کانٹا چبھا تھا تو کیسے درید نے مالی کی جان عذاب کر دی تھی کہ وہ لان کی صفائی ٹھیک سے کیوں نہیں کرتا۔ شبانہ نے ہاتھ نچا نچا کر بتایا، یاد ہے مجھے اس دن کے بعد نہ مالی حویلی کے لان میں نظر آیا اور نہ کوئی خبر ملی اس کی۔ فردوس بیگم اور شبانہ کی باتیں صدف بیگم کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ان کو اب حریم کے بجائے اپنے بیٹے کی فکر لاحق ہو گئی تھی، جو جانے کس کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج آپ کو اپنے دوست کے پاس جانا چاہیے، ہماری بیٹی کو اب واپس آ جانا چاہیے ہمارے پاس۔ زوبیہ بیگم ٹی وی دیکھنے میں مصروف دلاور خان سے بولی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اس نے کال کر کے کوئی رابطہ نہیں کیا، کافی وقت بیت چکا ہے، شادی کا ماحول بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ دلاور خان اس کی بات سے متفق ہوئے۔ پھر آپ آج ہی جائیں اور ایسا کریں یمان کو بھی ساتھ لے جائیں اور ہماری بچی کو واپس لائیں۔ زوبیہ بیگم نے عجلت دکھائی، کل جاؤں گا، ابھی نکلوں گا تو رات ہو جائے گی۔ دلاور خان نے گہری سانس بھر کر کہا، میں نے یمان کا بھی کہا ہے۔ زوبیہ بیگم پھر سے بولی، کل دیکھتے ہیں۔ دلاور خان کو اس دن والی یمان کی حالت کا خیال آیا تو کہا، شازل ماہی اور آروش کو حویلی چھوڑتا خود اسپتال آیا تھا جہاں شہباز شاہ، درید اور دیدار موجود تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شازل ان تک پہنچ کر بولا تھا، حریم کو تابش نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور پھر روپوش ہو گیا ہے۔ جواب دیدار شاہ نے دیا، درید کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی بولتا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شازل کو حیرانی ہوئی تھی۔
موت کا شوق چڑھا تھا، اس لیے کاٹدار لہجے میں اس بار درید نے بتایا، جوش میں آ کر ہوش نہ گنوا بیٹھنا، اس وقت بس ہمیں حریم کا سوچنا چاہیے، تابش کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ دیدار اس کے ارادے بھانپتا بولا، جو ہو چکا ہے اس کے بعد سوچنے کے بجائے فیصلہ لینا ہوگا۔ درید اٹھتا ہوا بولا، آپ کہاں؟ حریم کو جب ہوش آئے گا وہ سب سے پہلے آپ کا نام لے گی۔ شاذل نے اس کو اٹھتا دیکھا تو جلدی سے کہا، وہ میرا نام نہیں لے گی۔ درید کے چہرے پر عجیب قسم کی مسکراہٹ آئی۔ پر لالا، آپ کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ شاذل نے کہا، میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، وہ نپٹا لوں، اس کے بعد یہیں آؤں گا، مگر جب تک میں نہیں آ جاتا تم یہاں سے کہیں اور مت جانا۔ درید اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا سنجیدگی سے بولا تو شاذل نے سر اثبات میں ہلایا تھا۔ حریم ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ آروش نے کلثوم بیگم سے پوچھا۔ سانسیں چل رہی ہیں بس۔ کلثوم بیگم نے گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ بچی تھی، آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا تھا اس کی شادی کروا کر۔ آروش تلخ ہوئی، ہمیں تھوڑی نہ پتہ تھا میرا بھانجا ایسا نکلے گا۔ کلثوم بیگم کے لہجے میں ملال تھا۔ کیا ہم نہیں جا سکتے اسپتال؟ آروش نے آس بھری نظروں سے ان کو دیکھا۔ اپنے بابا سائیں سے کہو، کیا پتہ وہ تمہیں آنے کی اجازت دیں۔ وہاں کسی عورت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کلثوم بیگم نے کہا، میں شاذل لالا سے کہتی ہوں مجھے لینے آئے۔ آروش فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرو، میں ابھی نہیں آ سکتا، تم تھوڑا انتظار کرو، تھوڑی دیر تک میں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ ابھی درید لالا نے کہا ہے میں اسپتال سے باہر نہ جاؤں جب تک وہ نہیں آ جاتے۔ آروش نے شاذل کو کال کی تو شاذل نے کہا، لالا اسپتال نہیں۔ آروش کو حیرانگی ہوئی، وہ کسی کام کا کہہ کر گئے ہیں۔ شاذل نے بتایا، آپ کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ آروش فکر مندی سے بولی، کیوں جانے نہیں دیتا؟ شاذل کو کوریڈور میں آتا پوچھنے لگا، درید لالا حریم کی وجہ سے ٹینس ہوں گے، وہ جانے اب کہاں اور کیا کریں گے۔ اگر تابش لالا ان کے ہاتھ آ گئے تو درید لالا تو ان کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے سامنے کر دیں گے۔ آروش نے کہا، وہ اسی قابل ہے۔ 5 گھنٹے سے کسی ڈاکٹر نے حریم کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس نے حیوان نے بہت برا کیا ہے، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ شاذل نے سر جھٹک کر کہا تھا، کوئی ہے، پلیز مجھے باہر نکالو۔ اندھیرے کمرے میں کرسی پہ بندھا تابش زور زور سے چلانے لگا، مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ وہ شہر بھاگنے کے چکر میں تھا، مگر کچھ لوگوں نے اس کو یہاں قید کر لیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تمہارے جسم سے روح تک نکل جائے گی؟ کسی کی بھاری آواز سن کر تابش کا گلا خشک ہوا۔ درید لالا، تابش نے اٹک اٹک کر اس کا نام لیا۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا درید کی آواز سن کر۔ خبردار جو مجھے لالا کہا۔ درید ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اس کا گلا دبوچ کر بولا، مجھے معاف کر دیں۔ تابش کے گلے سے بمشکل آواز نکلی، چٹاخ چٹاخ۔ معافی؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں معافی دوں گا کمینے انسان؟ میں آج تمہیں جان سے مار دوں گا۔ درید اس کا گلا چھوڑ کر اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کرتا ہوا ہرایا۔ غصہ آ گیا تھا، پر میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، بس ایک موقع دیں۔ تابش منت پر اتر آیا، تم سمجھنے والی ہڈی نہیں ہو، خود تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ درید اس کے بالوں سے پکڑتا نفرت سے اس کو دیکھ کر بولا تھا، نہیں لالا، خدا کے واسطے مجھے مت مارنا، میں حریم سے چڑاخ۔ حریم کا نام بھی اپنی گندی زبان سے لیا تو زبان کاٹ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ درید پھر سے اس کے چہرے پہ تھپڑوں اور مکوں کی برسات کرتا ہوا بولا، میں کل بہک گیا تھا۔ تابش کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہو رہے تھے درید کی مار کی وجہ سے، مگر اپنی سی کوشش کی شاید وہ اس پر رحم کھا جائے۔ پانی لاؤ۔ درید اس کی بات نظر انداز کرتا تیز آواز میں بولا تو 2 سے 3 آدمی گرم پانی کی بڑی بالٹی لائے، جس کو دیکھ کر تابش کا رنگ فک ہونے لگا۔ اس کو درید کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ نہیں، گرم پانی کی بالٹی دیکھ کر تابش اپنا سر نفی میں ہلانے لگا۔ اس کے اوپر گراؤ پانی کی ساری بالٹی۔ درید نے حکم صادر کیا تو تابش اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر رسیوں میں بندھے ہاتھوں کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پایا۔
آ آ رحم کریں آ ان آدمیوں نے جیسے ہی تابش کے اوپر گرم پانی گرایا تو تابش کی دلخراش چیخیں گونج اٹھی. اس کو اپنا سارا جسم جھلستا محسوس ہو رہا تھا، مگر درید کو جیسے سکون مل رہا تھا اس کی آہوں کی آواز سن کر. عورتوں پر بڑی مردانگی دکھاتے ہو، اب تمہاری بس ہو گئی. وہ آدمی اپنا کام کر کے چلے گئے تو درید مصنوعی افسوس سے اس سے بولا، پر تابش میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کچھ بولتا. تمہیں پتہ ہے تابش اتنی سی تھی حریم. درید نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اس کو بتایا. تابش مندی مندی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا، مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی مفلوج ہو چکی تھی. پھپھو مریم نے اپنے کمرے میں مجھے بلایا تھا اور کہا تھا، درید یہ میری پھول جیسی بچی اب تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو آنے نہ دینا. تب سے میں اس کو ہر سرد دھوپ چھاؤں سے بچاتا آ رہا تھا. اس پہ ایک خراش بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، پر میرے ایک غلط فیصلے سے وہ پھول پوری طرح سے مرجھا گیا ہے. جہاں میں ایک خراش برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہاں تم نے اس کا پورا وجود زخموں سے چور کر دیا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تم نے اس کو بس جسمانی تکلیف نہیں دی، تابش اس کو اندر سے بھی پوری طرح سے توڑ دیا ہے. میں کیسے اس کو سمیٹوں گا اور تمہیں کس کس غلطیوں کی معافی دوں گا؟ میں نے ہمیشہ اس کو خوش دیکھنا چاہا، دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں رکھنا چاہی، اور تم نے کیا کیا؟ اس کے سامنے تکلیفوں کا پہاڑ کر دیا. میرا دل پھٹنے کے قریب ہو رہا ہے جب یہ دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ وہ رات کو کتنا تڑپی ہوگی، کتنا احتجاج کیا ہوگا. اس نے جیب سے پستول نکالی. نہیں نہیں نہیں. تابش کی آنکھیں خوف کے مارے پھیل سی گئی تھی، جبکہ درید کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی. اس نے اپنی پستول کا ٹریگر دبایا. ٹھا 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 ٹھا. اسپتال سے کال آئی تھی. شاذل سائیں آپ کو اسپتال آنے کا بول رہے ہیں. درید ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا. جب ایک آدمی نے اس کو بتایا تو وہ ہوش کی دنیا میں پہنچا. تم جاؤ، درید سنجیدگی سے اس کو بولا تو وہ سر کو جنبش دیتا چلا گیا. ایک ناخن لگنے پہ اتنا رو دی تھی. اتنی ساری تکلیف کیسے برداشت کی ہوگی تم نے؟ درید آج خود کو بہت بے بس پا رہا تھا. چٹاخ. خاموش کوریڈور میں تھپڑ کی آواز زور سے گونجی تھی جو شہباز شاہ نے درید کے آنے پہ اس کے گال پہ رسید کیا تھا. سائیں شاذل نے اس کو روکنا چاہا. چپ، کوئی نہیں بولے گا. شہباز شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو خاموش رہنے کا کہا. تمہیں پتہ ہے درید تم نے کیا حماقت کی ہے؟ قتل کر دیا تم نے. اس کا انجام جانتے ہو؟ شہباز شاہ کی بات پر درید اور شاذل کو دیدار اور شاذل کو شدید قسم کا حیرت کا جھٹکا لگا تھا. قتل وہ بھی لالا نے؟ شاذل کو یقین نہیں آ رہا تھا. پہلا قتل نہیں کیا تمہارے لالا نے جو تم اتنا حیران ہو رہے ہو؟ دیدار شاہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی تو کہا، تو میں اور کیا کرتا؟ اس کو زندہ زمین پر چلتے پھرتے دیکھتا رہتا. اس انسان کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے جو عورتوں کو کمزور، لاچار، بے بس سمجھتے ہیں. ان کو جینے کا کوئی حق نہیں. عورت کے پیٹ سے پیدا ہو کر عورت کو ہی اپنے پیروں کی جوتی سمجھنے لگتے ہیں. میری نظر میں ان کا کام تمام کرنا ہی عقل مندی ہے. درید آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا. اس کو اپنے عمل پہ کوئی پچھتاوا نہیں تھا، مگر لالا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. شاذل افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، تم اب دین کا درس دینے نہ لگ جانا. دیدار شاہ نے اس کو ٹوکا. قتل کرنا گناہ ہے تو کسی معصوم کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانا کیا ثواب کا کام ہے؟ ساری رات اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. درید اس کی بات سن کر سخت لہجے میں بولا تو شاذل خاموش ہو گیا. ٹھیک، تمہاری بات درست ہے. ایسے تو جانے کتنے مرد تمہیں ملیں گے جو آتی جاتی لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. کوئی مرد اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، بہتان بازی کرتا ہے، تو ان کا کیا کرو گے؟ انہیں بھی جاؤ اور جا کر قتل کر دو. ایک کے مرنے سے کیا ہوگا؟ ایک مرا ہے، کل دوسرا، پھر تیسرا. ایک کے مرنے سے برائیاں ختم نہیں ہو جاتی درید، اور نہ لوگ پھر گناہ چھوڑتے ہیں. اگر کسی ایک کی موت دوسرے کے لیے عبرت کا نشان
ہوتی نا تو آج کہیں کوئی گناہ کوئی برائی تمہیں نظر نہ آتی۔ اگر لوگوں کو عبرت لینی ہوتی تو قرآن سے لیتے، توبہ کر لیتے، شہباز شاہ نے کرخت آواز میں کہا تو اس نے اپنا سر جھٹکا۔ میری نظر کے سامنے اگر ان کا گزر ہوگا تو میں وہ بھی کروں گا، چاہے پھر مجھے پھانسی ہوتی یا عمر قید۔ حریم کے ساتھ جو ہوا میں نے فی الحال بس اسی کا حساب لیا ہے تاکہ کل دوسرا تابش پیدا نہ ہوتا۔ تابش کو نہ اب غسل نصیب ہوگا اور نہ قبر، اس کا جنازہ ہوگا نہ کوئی اس کے لیے نماز جنازہ ادا کرے گا۔ درید پھنکارا، ہمارے یہاں کوئی قانون نہیں ہوتا درید، ہم اپنے گاؤں کے جج بھی خود ہوتے ہیں اور وکیل بھی، ہمارا فیصلہ کوئی کورٹ یا پولیس والے نہیں کرتے، یہ سب ہمارے گاؤں کے معزز لوگ کرتے ہیں، اور تم نے چاہے جو کچھ کیا، جس کے لیے بھی کیا، اس کا حساب تو الگ ہی ہوگا۔ دیدار کی بات پہ شاذل کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، کیا ایک بار پھر سے جرگہ بیٹھا جائے گا؟ شاذل جیسے دیدار شاہ کی ساری بات سمجھ گیا، ظاہر ہے دوسری پارٹی خاموش تو نہیں رہے گی، جرگہ بٹھانے سے پہلے ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ذلت کے۔ درید کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایکسکیوز می پلیز، شور مت کریں، مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ پاس سے گزرتی نرس نے ان کی آواز سنی تو کہا، حریم کیسی ہے؟ درید نے پوچھا۔ کون حریم؟ نرس ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی جس کو ابھی آپ لوگوں نے روم نمبر 25 میں شفٹ کیا ہے۔ اس بار شاذل نے سمجھایا، جی وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں، وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہی، جیسے ان کے اندر جینے کی تمنا نہ ہو، وہ مزید جینا نہیں چاہتی۔ نرس نے بتایا وہ کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں، اس کی پرواہ کرنے کے بجائے ٹھیک سے علاج کریں آپ لوگ۔ درید نرس کی بات سن کر بھڑک اٹھا، جی ہم وہ کر ہی رہے ہیں۔ نرس گڑبڑا کر بول کر وہاں سے چلی گئی۔ جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے ٹھیک اسی طرح درید نے تابش کا قتل کر دیا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، جس سے حویلی میں جہاں پہلے ہی غم کے بادل تھے اب مزید بڑھ گئے تھے۔ مجھے پتا تھا یہی ہوگا، شبانہ سب پر ایک نظر ڈال کر بولی۔ اس کا لہجہ خاصا طنزیہ تھا۔ نجومی جو ہیں، آروش کا انداز اسے پسند نہیں آیا تھا، آروش کو اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ اپنے لیے دعا کرو، اب جرگہ بیٹھے گا تو سب سے پہلے ونی مانگیں گے۔ شبانہ نے شیطانی نظروں سے اس کو دیکھ کر مصنوعی فکر مندی چہرے پر سجا کر کہا۔